بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا، جیسا کہ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اسرائیل کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، اب بھی وہ اپنے اس ارادے میں پکے ہیں۔ بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے بے شمار اعلانیہ اور غیر اعلانیہ اقدامات کیے ہیں تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے دور رکھا جا سکے۔ ایران میں مسلح افواج کے دن پر فوجی پریڈ، نئے ڈرونز اور جدید میزائل سسٹم کی رونمائی۔ تہران میں ہونے والی آرمی ڈے پریڈ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت ایران کے عسکری و سیاسی حکام بھی موجود تھے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی اور سکون ایک مضبوط اور چوکس فوج کی موجودگی سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے ملک کو درکار تمام فوجی اور دفاعی آلات تیار کرنے میں ناقابل بیان ترقی کر لی ہے۔ بہادر اور دلیر فوج کی موجودگی نے دشمنوں کی نیندیں اڑا دیں۔ واضح ہے، ایران میں ہر سال 18 اپریل کو مسلح افواج کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو آمنے سامنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ ان کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کے سلسلے میں ایک معاہدے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے جمعرات کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ جیسا کہ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اسرائیل اجازت نہیں دے گا۔ حماس اسرائیل کے ساتھ مکمل جنگ بندی پر راضی، عبوری معاہدے سے انکار کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کی جانب سے پیش کی گئی عبوری جنگ بندی کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ نے واضح کیا ہے کہ تنظیم اب صرف ایک جامع معاہدے کے لیے تیار ہے جو غزہ میں جنگ کا مکمل خاتمہ، قیدیوں کا تبادلہ اور غزہ کی تعمیر نو پر مبنی ہو۔ خلیل الحیہ، جو حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی ہیں، نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ جزوی معاہدے صرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کسی حکمت عملی کا حصہ نہیں بنیں گے جو جنگ، تباہی اور بھوک کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں ایرانی آرمی چیف۔ ایرانی آرمی چیف نے ریاض کے ساتھ تہران کے تعلقات کو مارچ 2023 میں بیجنگ معاہدے پر دستخط کے بعد سے ترقی کو گواہ قرار دیا۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ تب سے سعودی عرب اور ایران دونوں نے چین معاہدے کو اس کی تمام شقوں میں نافذ کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے کنونشن، اسلامی تعاون تنظیم کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین بشمول ریاست کی خود مختاری، آزادی اور سلامتی کے احترام کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان اچھے ہمسایہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ حوثیوں نے اسرائیلی ایئرپورٹ پر میزائل داغ دیا۔ یمن کے حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ہوائی اڈے پر میزائل داغا ہے۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا ہے کہ گروپ نے آج صبح اسرائیل کے بن گوریون ہوائی اڈے پر ایک بیلسٹک میزائل داغا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروپ نے ایک امریکی ڈرون کو بھی مار گرایا جو سینا گورنری کے ارد گرد دشمنانہ کارروائیاں کر رہا تھا۔ اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ یمن سے ایک بیلسٹک میزائل داغا گیا تھا اور ملک کے دفاعی نظام نے میزائل کو روک دیا، جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔
فلسطینی شہری دفاع کے ترجمان محمود بصار نے بتایا ہے کہ ہمارے عملے نے خان یونس کے مشرق میں بنی سہلہ کے علاقے میں 10 شہداء سمیت بڑی تعداد میں زخمی برآمد کیے ہیں۔ فلسطینی شہری دفاع کے اہلکار نے مزید بتایا کہ ایک اور حملے میں غزہ کے تل الزتر میں 2 مکانات نشانہ بنے، جہاں شہری دفاع کے عملے نے 5 شہداء کی میتیں برآمد کی۔ فلسطینی شہری دفاع نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 40 شہریوں کی شہادت ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر کیمپوں کے بے گھر افراد شامل ہیں۔ امریکہ کا یوکرین امن معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا عندیہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یوکرین امن معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا عندیہ دے دیا اور کہا کہ اگر یوکرین ڈیل قابل عمل نہ ہوئی تو یوکرین امن ڈیل کی کوششیں چھوڑ دیں گے۔ پیرس ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ آیا یوکرین میں جنگ ختم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر یوکرین ڈیل ممکن ہوئی تو کوششیں کریں گے، ورنہ ہمارے پاس دیگر ترجیحات بھی ہیں۔ روبیو نے مزید کہا کہ تسلیم کرتے ہیں یوکرین چاہتا ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوگا۔ اگر دونوں فریقین امن کے لیے سنجیدہ ہوگے تو مدد کریں گے، ورنہ آگے بڑھ جائیں گے۔ یمن کی تیل بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے سے ہلاکتوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ جمعرات کو راس عیسیٰ کی تیل بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے میں کم از کم 74 افراد ہلاک اور 126 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ جمعرات کو امریکی فوج نے مغربی یمن میں واقع راس عیسیٰ میں تیل کی بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے حوثیوں کے ایندھن فراہمی منقطع کرنے کے لیے حملہ کیا۔ یہ حملہ حوثیوں کی ایندھن کی فراہمی اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ افغان طالبان نے 5 لاکھ امریکی ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے۔ برطانوی میڈیا کا انکشاف۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ کی جانب سے چھوڑے گئے تقریباً 5 لاکھ فوجی ہتھیاروں کو دہشت گرد تنظیموں کو بیچ دیا اور سمگل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہتھیار طالبان کے 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد غائب ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق امریکی اسلحہ اب افغانستان میں القاعدہ سے منسلک تنظیموں کے پاس بھی پہنچ چکا ہے۔ طالبان نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ کم از کم آدھے فوجی سامان کا حساب دینے سے قاصر ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ۔ یوکرین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیرس میں یوکرینی وفد اور یورپی اتحادیوں سے امن بات چیت سے روسی ہم منصب کو آگاہ کر دیا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پائیدار امن کا خاتمہ تمام فریقین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ مل کر یوکرینی بحران کی وجوہات ختم کرنے کے لیے کام جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے پاگل پن کا ممکن مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹیمی بروس۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے پاگل پن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اس وقت پیرس میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وفد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ملاقاتیں کرے گا۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے یورپی شراکت داروں سے بات ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جنگ کبھی شروع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امن کے حوالے سے روس کے ارادے جلد واضح ہو جائیں گے۔ سعودی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات۔ شاہ سلمان کا خط حوالے کر دیا۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خط ان کے حوالے کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ اعلیٰ قیادت کی خصوصی ہدایت پر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی، جس میں سعودی عرب ایران تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ دونوں ممالک میں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بعض عناصر اور طاقتیں تہران اور ریاض کے تعلقات بگاڑنا چاہتے ہیں۔ دشمنوں کے ارادوں پر غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایران تیار ہے۔
عمرہ ویزا رکھنے والوں کے لیے سعودی حکومت کی وارننگ ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے دنیا بھر سے عمرہ ویزے پر مملکت آنے والے زائرین کو ایک بار پھر خبردار کر دیا کہ وہ مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے اپنے ملک واپس روانہ ہو جائیں۔ وزارت کا کہنا تھا کہ ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد مملکت میں قیام غیر قانونی ہوگا اور ایسے افراد کو قانون کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔ وزارت کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ عمرہ ویزے پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے زائرین کو چاہیے کہ وہ قوانین کی مکمل پاسداری کریں اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد وقت پر اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔